اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام عزیز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع زیر غور ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے انمول موتی۔ سب سے پہلے میں سورہ یوسف کی چند آیات کی تلاوت آپ کے سامنے رکھوں گی اور پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: الف لام را یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چالیں چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پیاری بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے نوجوان کی کہانی ڈسکس کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کی، جس نے مشکل راستے کا انتخاب کیا۔ اور اس نے اس مشکل راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا انجام بہترین ہے۔ سورہ یوسف کو قرآن میں احسن القصص کہا گیا ہے، اور احسن القصص بہترین قصہ نا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعات کیوں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اپنا طریقہ اور عمل ان واقعات کے ذریعے سے تم صحیح کر لو۔ قرآن میں آیات ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ سورہ یوسف اگر ہم اس پر ایک نظر ڈالیں تو یہ بے شک اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہیں۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان خوابوں کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا، اور حسد کے کیا نقصانات تھے خود ان پر اور دوسروں پر۔ ان کے بھائیوں نے کس طرح ان کے خلاف سازش کی، انہیں کنویں میں دھکا دیا۔ اور یہ ایک عام انسانی رویہ ہے کہ خواہش نفس پر انسان برا کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فصبر جمیل، ان سے صبر کرنے کو کہا، اور وقار کے ساتھ ان کو اس تمام معاملات سے گزارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا انتظام اللہ نے کیا، اور کس طریقے سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مصر میں بادشاہت کے لیے تمام راہیں تدبیر دی۔ پیاری بہنوں، سورہ یوسف کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان تمام باتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان تمام واقعات کو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث جلد سوم حدیث نمبر 1912،
اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ جب برا خواب دیکھو تو اس سے پناہ مانگو اور اپنی بائیں طرف دھتکار دو، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کی 3 اقسام ہیں۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہیں، غمگین کرنے والے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، اور تیسری قسم کے خواب انسان کے اپنے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ بس اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے اور ایسے خواب لوگوں کو بیان نہ کرے۔ یہ ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے یہ روایت۔ تو پیاری بہنوں، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر اپنے والد سے کیا تو والد نے ان کو نصیحت کی کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ کیونکہ اللہ پاک انسان کے دلوں میں حسد ڈال دیتا ہے، یعنی ایسی بات آ جاتی ہے انسان کے دل میں، اگر اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تو وہ دوسرے شخص سے جیلس ہونے لگتا ہے۔ آج ہماری اس نشست کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا ہے، ان کی سیرت کے وہ تمام انمول موتی پیش کرنے ہیں جس کے ذریعے سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے اور آپ نے یہ قرآن میں سورہ یوسف کے یہ تمام واقعات بارہا پڑھے ہیں، بارہا ہم نے پروگرامات کروائے ہیں، بارہا ہم نے سنا ہے، بارہا ہم دور قرآن سے گزرے ہیں، لیکن ہم ان انمول موتیوں کو پک کر کے، ان جیم سٹونز کو پک کر کے اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو پہلا سبق ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے وہ یہ کہ کیسے بھی حالات ہوں ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ پاک ان مشکلات میں ضرور صبر کرنے پر میرے لیے وہ حالات پیدا کر دے گا جو بہتری کی جانب ہوں۔ ہر مشکل میں اپنے رب کو پکاروں اور اپنے رب کو یاد کروں۔ دوسری بات جو ہم ڈسکس کریں گے آج کی نشست میں وہ یہ کہ کس طرح میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کروں، خصوصاً ینگ ایج میں، نوجوانی کی عمر میں، ینگ بچے اور بچیاں جہاں کو ایجوکیشن کا ماحول ہے، وہاں شیطان فریب سے اور دھوکے بازی سے انسان کو برائی کی طرف لے آتا ہے، تو میں کس طرح اس برائی سے بچوں۔ اور تیسری بات یہ کہ مجھے ہر صورت میں اپنے وطن کی بہتری کے لیے اٹھ کر ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اور یہ ذمہ داری اٹھانا گناہ نہیں ہے بلکہ عین حق ہے۔ جب دین کو ضرورت ہے اور میرے ملک کو ضرورت ہے تو میں ایسے لوگوں کا انتخاب کروں جو باصلاحیت ہوں، جو ملک کے خزانوں کے امین ہوں۔ اور اگر ہم صالح قیادت کا انتخاب نہیں کریں گے اور برے لوگوں کا اقتدار ہوگا تو اس وجہ سے ملک میں جو برائیاں پھیلیں گی ان برائیوں میں پیاری بہنوں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ تو آج ہم ان 3 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ مایوس کن حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ کس طرح انہوں نے محل میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی، تمام اسباب مہیا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی رب کی رضا پر اپنے آپ کو قید خانے میں ڈلوایا اور قید خانے کے لیے پیش کیا۔ اور تیسری بات، جب وہ قید خانے سے نکلتے ہیں ان کی زندگی ایک نیا موڑ، ایک نیا رخ لیتی ہے، تو کس طرح وہ اپنے ملک کے خزانوں کے امین بن جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے قحط کے دور میں تمام وسائل مہیا کرتے ہیں۔ جو ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ سے جب اپنے خواب کا ذکر فرمایا تو ان کے باپ نے انہیں کسی سے ذکر نہ کرنے کی، اپنے بھائیوں کو نہ بتانے کی نصیحت کی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو راز رکھنے کا سبب یہ بتایا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور بعض لوگوں کے دلوں کو حسد اور بغض سے بھر دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ غلطی کریں، شرک کریں
اور بڑی بڑی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے معمولی اور خوشنما کر کے پیش کر دیتا ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے در حقیقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے والد حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کے بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا سری غلطی پر ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اور یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ پیاری بہنوں، برائی کرنے کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے والد ان سے محبت کریں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اس وقت شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور ان کو اکساتا ہے کہ قتل کر دو۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حالانکہ پیاری بہنوں، توبہ ایسے نہیں ہوتی۔ توبہ تو در حقیقت بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور انسان اپنے رب کے سامنے پشیمان ہوتا ہے، توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ یہ توبہ نہیں کہ توبہ کرنے کے ارادے سے غلطی کرے، منصوبے کے تحت جرم کرے، یہ در حقیقت توبہ سے غلط فائدہ اٹھانا ہے۔ تو انسان کے اندر شیطان اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ تم یہ ہولناک منصوبہ بناؤ اور یہ سب کر لو، اور یہ کرنے کے بعد تم اپنے والد سے توبہ کر لینا۔ لیکن ان کے ایک بھائی کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور وہ اسے قتل ہونے سے بچا لیتے ہیں اور وہ ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ چلو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یوسف کو قتل نہیں کرتے۔ تو پہلی آزمائش جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر آتی ہے وہ یہ کہ ان کے بھائی ان سے حسد کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایک ایسی بیماری بتاتا ہوں جس کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہوئیں، اور وہ ہے حسد۔ حسد نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ پیاری بہنوں، ایک کوٹیشن میں پڑھ رہی تھی جیلسی پہ۔ جیلسی is when you count someone else's blessing instead of your own۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا ہے، تبھی میں جیلس ہوتی ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا گھر دیا ہے، سکون کی چھت دی ہے، اللہ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اتنے پیار کرنے والے ماں باپ دیے ہیں، اللہ نے شوہر کی صورت میں مجھے بہترین ساتھی دیا ہے، اللہ نے مجھے پیار کرنے والے بہن بھائی دیے ہیں، اللہ نے مجھے علم میں ترقی دی ہے اور میں یہ آگے بڑھ رہی ہوں۔ نہیں، بلکہ میں یہ دیکھوں گی کہ اللہ نے میرے فلاں دوست کو اتنا زبردست بنگلہ دیا ہے، زبردست، اس کے پاس وہ جب چاہے پیسے خرچ کر سکتی ہے، جو چاہے کھا پی سکتی ہے، آزادی ہے۔ میرے والدین نے مجھے آزادی نہیں دی، تبھی میں جیلس ہوتی ہوں۔ اگر ہم اپنی بلیسنگز کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے، یقین کریں ہم کبھی کسی سے جیلس نہیں ہوں گے۔ تو یہ در حقیقت یہ ٹرائل تھا ان کی جیلسی کا۔ سب سے پہلی آزمائش جو ان کے اوپر آتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے پیار کرنے والے بھائی اور والد سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں ہمارے لیے انمول موتی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس تاریک کنویں میں بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ قرآن کی یہ آیات کہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئُهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے یہ طے کیا
کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا اور وہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ اب ہم اور آپ غور کریں تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی جب سب بھائی مل کر ایک کمزور سے بچے کو کنویں میں ڈال رہے ہوں، اور وہ ان بھائیوں کی طرف دیکھے کہ وہ بھائی ہیں میرے جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہوں، اور اسے اپنی موت قریب نظر آ رہی ہو، لیکن اس عالم بے بسی میں صرف اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ ان کے دل میں اطمینان اور سکینت ڈال دیتے ہیں کہ تم زندہ رہو گے اور تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جب کنویں میں ڈالنے جانے والا وہ بچہ اس مملکت کا فرما روا ہو جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، اس سے میرے لیے یہ سبق ہے کہ کسی بھی مصیبت میں یہ نہ سمجھوں کہ میں اکیلی ہوں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ڈونٹ بی سیڈ، اللہ از آلویز ود اس۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ جب اللہ کی آزمائش آتی ہے، اللہ میرے کچھ خیر چاہتا ہے، تبھی اللہ مجھے آزمایا، اور آزمائش سب سے بڑھ کر پیغمبروں پر آئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، تو اس کے بعد قرآن کی آیات، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ جھوٹ موٹ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر کچھ خون کے دھبے لگائے تھے، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا، قرآن کے الفاظ انہوں نے یہ کہا تو یہ سن کر ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے۔ اچھا، صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی باتوں کو بھانپ لیا، اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میرے بچوں نے برے کام کیے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے اس کام کو آسان بنایا ہے، اور اب میں صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ان کا تعلق باللہ، کس طرح وہ اپنے ہر موقف، ہر مرحلے میں واضح طور پر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جو مصیبت ان پر آتی ہے، اللہ سے ان کے دل کا تعلق اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مکمل اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شدید صدمہ انہیں بڑھاپے میں پہنچتا ہے، لیکن وہ اپنے رب کی رضا سے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ پیاری بہنوں، کیا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ میں اپنی تقدیر پر شکوہ کرنے لگوں، میں اللہ سے کہنے لگوں کہ اللہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، یا میرے ساتھ کچھ برا ہو تو میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کروں؟ کیسا ہوتا ہے میرا ریاکشن جب میرے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک بہت خوبصورت محل کی طرف دیکھا اور اپنے دوست سے پوچھا، جب ان لوگوں کی قسمت میں دولت تقسیم کی جا رہی تھی تو ہم کہاں تھے؟ اب اس کے دوست نے اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اسپتال لے گیا، اور ہاسپٹل کے پاس جا کر مریضوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ان لوگوں کی قسمت میں بیماریاں لکھی جا رہی تھی تو ہم کہاں تھے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ میں یہ سوچوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ مومن پر اللہ پاک آزمائشیں ڈالتا ہے، کیوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری
رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5641۔ تو در حقیقت جو مجھ پر آزمائش آئی، اللہ پاک اس آزمائش میں مجھے ثابت قدم رکھے اور ہر حال میں میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، ہر حال میں میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک فرد واحد کے لیے بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ واقعات کہ ایک فرد واحد کے لیے بھی نصیحت ہے کہ کس طرح غم اور تکلیف اور پریشانی میں اللہ کو پکارنا۔ اور اسی طرح اجتماعی طور پر بھی آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے مسلمانوں کے حالات، روہنگیا کے مسلمانوں کے حالات، کشمیر کے مسلمانوں کے حالات، شام کے مسلمانوں کے حالات، فلسطین کے مسلمانوں کے حالات، افغانستان کے مسلمانوں کے حالات، عراق کے مسلمانوں کے حالات، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں پر اس قدر آزمائش، ان کی بھی آزمائش ہے اور ہماری بھی آزمائش ہے، لیکن ہمیں اس آزمائشوں میں مایوس نہیں ہونا نا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اگر ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پاک ہمارے لیے راستے ہموار کرے گا۔ بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں چلے گئے تو ان کے بھائیوں نے سمجھا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تمام کر دیا، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک اعلیٰ اور عرفہ درجہ دینا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کے آگے کی جو آیات ہیں وہ یہ ہے کہ ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سقے کو، جو ان کا مشکیزہ تھا، ڈول تھی، پانی ڈالنے کے لیے، انہیں ایک فرد کو پانی ڈالنے کے لیے بھیجا۔ تو اس نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، کیونکہ وہ غلام تو نہیں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تو چوری کا مال تھے، تو انہوں نے اونے پونے ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی نیا موڑ لیتی ہے۔ اب وہ کنویں سے محل کی طرف کا راستہ ہے جو ان کے لیے ہموار ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات ہیں نا، اس کا ترجمہ کہ دے پلان اینڈ اللہ پلانس، شیورلی اللہ از دا بیسٹ آف پلانر۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے اور انسان کی بھی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی پلاننگ انسان کی پلاننگ سے بہترین ہوتی ہے۔ اب ہم آگے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، غلام کی طرح بک گئے، لیکن جس شخص نے ان کو خریدا وہ وہاں کا منسٹر تھا۔ اس نے انہیں خریدا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت ہی ہونہار بچہ ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو اس کے بارے میں ہدایات دیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت اس اعلیٰ، یعنی ہم جس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، اس ایلیٹ کلاس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے اب اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک دوسرا امتحان بھی لینا تھا، اور وہ آزمائش ایسی تھی کہ محض اللہ کا فضل ہی اس امتحان سے ان کو بچا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس اعلیٰ طبقے اور آزاد ماحول میں پل رہے تھے، ایسے طبقات میں عیاشی اور گناہ عام ہوتے ہیں، اور نوجوان مسائل میں، گناہوں کے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ محض اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے اس ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن رہے، اور ان کی یہ آزمائش اس پرانی آزمائش سے کسی طور کم نہ تھی۔ پیاری بہنوں، سبق یہ ملتا ہے کہ مجھے ہر حال میں اللہ سے امید رکھنی ہے،
ایک پوئم چھوٹی سی میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اس کا ٹائٹل ہے نیور گیو اپ. نیور لوز ہوپ, always have faith. It allows you to cope. Trying times will pass, as they always do. Just have patience, your dreams will come true. So put on a smile, you will live through your pain. So put on a smile, you will live through your pain. Know it will pass, and strength you will gain. ہر بری گھڑی, ہر برا وقت, ہر آزمائش گزر جاتی ہیں. جو باقی رہتے ہیں وہ انسان کے اعمال صالحات نا. سورہ ملک میں بھی ہے کہ ہم انسان کو آزما کر دیکھتے ہیں. موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم لوگوں کو جزا دیتے ہیں. پیاری بہنوں, اگر ہماری زندگی میں مشکلات جہاز جتنی بھی ہیں تو مت بھولیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اور رحمتیں سمندر جتنی ہیں. جتنی اللہ کی رحمتیں ہیں میرے اوپر آزمائش اس سے کم ہے, اور آزمائشیں اللہ کے پسندیدہ بندوں پر ہی آتی ہیں. ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی کہ اس علم کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اس کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک اور آزمائش آتی ہے کہ وہ جس عورت کے گھر میں رہتے ہیں. قرآن کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی. ایک روز دروازہ بند کر کے بولی, آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا, خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں. ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو یہ آزمائش آئی, ان کو جو اعلانیہ اس عورت نے گناہ کی دعوت دی, انہوں نے بغیر تعامل اسے رد کر دیا, کیونکہ انہوں نے اس وقت میں اپنے رب کو یاد رکھا, اپنے رب کے انعامات کو یاد رکھا, اللہ کی حدود کو یاد رکھا. اور جب کوئی شخص, انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا, اور جب کوئی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ ایسے شخص کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. در حقیقت یہ آزمائش کہ ایک فرد واحد کے اوپر آنا, ایک شخص کے اوپر آنا, یہ اللہ کی طرف سے قرآن میں اس کا بیان ہونا, یہ رہتی امت تک کے لیے ہدایت ہے کہ اگر کوئی ایسا برا کام کرنے کا سوچے بھی تو اس کی طرف نہ پھٹکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ آزمائش, میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ اور آزمائش نہیں چھوڑی. اور عربی میں فتنہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آزمائش یعنی ان حالات میں جب ہمارے میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عورتیں, جو ہماری پی ٹی وی چلتا تھا تو جو ہماری کاسٹر ہوتی تھی ان کو سر پر دوپٹہ رکھنا ہوتا تھا اور نیوز پڑھنی ہوتی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوپٹہ بالکل غائب ہے. یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سروں پر اسکارفس ہوتے تھے, عبائے ہوتے تھے. آج ہمیں لگتا ہے کہ وہ سب چیزیں ناپید ہو گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھ میں حیا نہیں تو جو جی چاہے کر نا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک اخلاق ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں کس طرح لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گھومتے ہیں آزادانہ ماحول میں. ہم گروپ سٹڈی کر رہے ہیں, ہم کمبائن سٹڈی کر رہے ہیں. کس وقت شیطان آ جاتا ہے پیاری بہنوں, اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے.
قرآن کی آیات ہیں، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کوئی بھی ایسا عمل جو حرام عمل کی طرف لے جائے وہ منع ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل، چاہے میری آواز کے ذریعے سے، چاہے میرے سٹائل کے ذریعے سے، چاہے میری لباس کے ذریعے سے میں دوسرے لوگوں کو اٹریکشن کا باعث بنوں، یہ میں اپنے آپ کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہی ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہی ہوں۔ انگلش میں کوٹیشن ہے، avoid not only sins but all the doors which lead to it, for the closer you stand to the edge of a cliff the greater your chances are of falling over۔ گریز کریں نہ صرف گناہوں سے بلکہ ہر اس راستے سے جو ان کی طرف لے جاتا ہوں، کیونکہ چٹان کے جتنے کونے پر ہم کھڑے ہوں گے اتنے ہی زیادہ گرنے کا امکان ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کوٹ ہے، اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو بے حیائی اور زنا کو عام کر دو۔ پیاری بہنوں، ذرا رک کر ہم سوچتے ہیں، آج جس ماحول میں اور آپ ہیں بے حیائی عام ہے، حیا کا تصور ناپید ہے۔ کوئی اگر برقع پہنتا ہے یا بچی حجاب کرتی ہے تو اس کو دقیانوسی، فنڈامنٹلسٹ سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بچہ اگر داڑھی رکھتا ہے اور نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کو لوگ ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کے القاب سمجھتے ہیں اور بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو کیا اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے اس کے احکامات کی اہمیت زیادہ ہے یا انسانوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج کی؟ جب میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں تو میں اس حکم پر ڈٹ جاؤں۔ جب اللہ نے میرے لیے یہ بے حیائی کے پاس جانے والے جتنے راستے ہیں ان کو منع فرمایا ہے تو کیوں میں ایسی سائٹس کو ایکسپلور کروں، کیوں میں ایسی لنکس کو وزٹ کروں، کیوں میں ایسے آرٹیکلز پڑھوں جو مجھے اس بے حیائی کی طرف لے جاتے ہوں؟ یہ باتیں شاید ہماری نانی دادی یا ہماری والدہ کے زمانے میں اتنی کامن نہیں تھی جتنا یہ آج کا کلچر ہے۔ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ہم نے ٹیبلٹ اور موبائل فون دے دیا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وہی دیکھے گا، وہی پڑھے گا، وہی سنے گا جو ہم اس سے پڑھوانا اور سنوانا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ تو ایسے کارٹونز بھی دکھاتے ہیں، ان کارٹونز میں جو حلیے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک لنک کو وزٹ کرنے جائیں تو دوسری کلک کریں تو بچہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے تو اس کو بالکل پرون کر دیا، اس کے ہاتھوں میں وہ چیزیں ڈال دیں۔ چلیں، بچے سے تو آپ چھین سکتے ہیں، جب وہ بڑا ہو گیا، جب وہ بالغ ہو گیا، اب وہ سمجھ سے ہو گیا، اب آپ اس کو روکنا چاہیں؟ نہیں، اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کو رد کیا، اللہ پر توکل کیا۔ تو ہم اپنے بچوں کے اندر توکل ڈالیں، ہم اپنے بچوں کو برائی اور بھلائی کی تمیز ڈالیں۔ سب سے بڑھ کر جب ہم اپنے بچوں کے لیے اسکولز کا انتخاب کریں تو ایسے اسکولز کا انتخاب کریں جہاں پہ ہمارے بچوں کو صرف دنیاوی علوم پر مہارت نہ دی جائے بلکہ ہمارے بچوں کو قرآن کا مبلغ بنایا جائے، ہمارے بچوں کو احادیث پر عمل کروایا جائے، ہمارے بچوں کو فقہ کی بھی تعلیم دی جائے، وہ اسکول بھی ان کی تربیت کرے۔ پھر جب وہ گھروں میں آئیں اور اگر گھر میں آتے ہیں اور اگر وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو وہ کھلے عام ساری ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ہر وقت وہ ٹی وی چلتا ہے اور یہ اشتہارات آتے ہیں، تو ہم بچوں میں حیا کس طرح ڈالیں گے؟ ان کو برائی اور بھلائی میں فرق کیسے ڈالیں گے؟ اور پھر جب وہ باشعور ہو جائیں گے وہ تو وہی کریں گے جو انہوں نے ہمیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہمیں ملتا ہے قرآن میں۔ اس کا حل ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بچیوں کو بھی میں تاکید کروں گی، بچوں کو بھی نامحرم کے ساتھ اکیلے میں بات نہ کریں، چیٹ بھی نہ کریں، سوشل میڈیا پر بھی نہیں، فیس بک پر بھی نہیں، کسی کے کسی پوسٹ کو کامنٹ بھی نہ کریں۔ ایسا لباس اور میرا ایسا طرز عمل ہو جو باوقار ہو۔ مجھے کسی کے لیے سورس آف اٹریکشن نہیں بننا، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ صحیح اور غلط کی فرق کرنا ہے، اور اس صحیح اور غلط کا فرق کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کیا، فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یاد رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ میں نماز میں چند اذکار کروں اور اللہ کو یاد رکھوں، بلکہ جب بھی شیطان مجھے ورغلائے، میرے خواہشات نفس مجھے کسی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کریں، نفس امارہ مجھ سے برائی کا ارتکاب کروانا چاہے اور میں کسی برے راستے کو دیکھ سکوں اور جا سکوں اور پا سکوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کانوں کان کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور میں نے وہ باتیں دیکھ لی ہوں گی اور پڑھ لی ہوں گی، میں اپنے رب کو یاد کروں، میں اپنے رب کو یاد رکھوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا، اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ پہلی بات، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تو اسے تم اپنے پاس پاؤ گے۔ اگر سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور اگر مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، اور جان لو اگر سب کے سب مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب کے سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے۔ اور جان لو کلمیں اٹھا لی گئیں اور لکھے ہوئے اوراق خشک ہو گئے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2516۔ تو پیاری بہنوں، اگر کوئی غلط کام کرنے کا خیال میرے دل میں آئے تو میں سب سے پہلے یہ سوچوں کہ میں کس سے وعدہ خلافی کر رہی ہوں، اللہ سے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، یا اپنے اساتذہ سے۔ اگر میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے میں جیتی ہوں تو میں ہمیشہ نا امید ہی رہوں گی، لوگوں کے رویے ہمیں ہمیشہ نا امید ہی کریں گے۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں تو اللہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ پیاری بہنوں، ایک کوٹیشنز میں پڑھ رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ a knife didn't kill Ismail, a fire didn't burn Ibrahim, a whale didn't eat Yusuf, the sea didn't Yunus, the sea didn't drown Musa. Be with Allah and Allah will protect you. جب ہم اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ بہرحال جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا اور وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور ان کے سارے حربے فیل ہو گئے، تو انہوں نے اس پر تشدد کی اور دھمکی دی اور اس سے کہا کہ اگر تو میرا کہنا نہ مانا تو تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پیاری بہنوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے در حقیقت بے عزتی قبول کر لی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کی خوشنودی اس میں ہے۔ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوٹا بننا قبول کرے، اللہ در حقیقت اس کو عروج عطا فرماتا ہے۔ پیاری بہنوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی طرف سے مایوسی ملتی ہے، اور انسانوں کی طرف سے جب ہم مایوس ہوتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ پر ہمارا یقین مکمل ہو جاتا ہے، اور اللہ پر یقین مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ تو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا، لوگوں پر ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے، ہم وہ ایک سجدہ کر لیں، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کریں گے اور لوگوں کو ناراض کریں گے تو در حقیقت ہمارے لیے کامیابی ہے۔ پیاری بہنوں،
ایک دو راستے ہیں ہمارے سامنے ہمیشہ، یا تو اللہ کی جماعت یا شیطان کی جماعت، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ حزب الشیطان والا راستہ بہت خوشنما ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک گہری کھائی دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ حزب اللہ کا راستہ مشکل ہے، حزب اللہ کے راستے میں پریشانیاں آئیں گی، حزب اللہ کے راستے میں کٹھن آزمائشیں آئیں گی، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اگر اس راستے میں ہم چل رہے ہیں، اللہ پاک اس راستے سے مجھے چلائے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلائے، وہی راستہ ہے جو انعمت علیہم غیر المغضوب، وہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، وہی راستہ پیغمبروں کا راستہ ہے، وہی راستہ حضرت یوسف علیہ السلام کا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، وہی راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر ایک گناہ کا راستہ ہے، وہ در حقیقت مجھے اٹریکٹ کر رہا ہے، لیکن میں گناہ کے راستے کی طرف نہ جاؤں اور اپنے رب کو پکاروں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب میں اپنے رب کو پکاروں گی، اللہ پاک میری دعا سنے گا اور میری داد رسی کرے گا۔ قرآن کریم کی آیات فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اگر میں سوچوں کہ میں مشکل راستے پر چلنا چاہتی ہوں، اللہ کے راستے میں بڑھنا چاہتی ہوں، دین کا علم سیکھنا چاہتی ہوں، تو سب سے پہلے مجھے مضبوط ہونا ہوگا، کیونکہ زیادہ اونچے پہاڑ پر چلنے کے لیے مجھے مشکل راستہ لینا ضروری ہے۔ جتنا میرا مشن ہوگا، جو میرا مقصد زندگی ہوگا، اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے تکالیف اور مصائب پہاڑ جتنی آئیں گی۔ اور وہ تکالیف کیوں آئیں گی، وہ مشکلات کیوں ہوں گی؟ دیکھیں، جب سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ خالص ہوتا ہے، وہ پیور ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو اللہ اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ ہم اس سے مضبوط ہو کے نکلیں۔ تو جو آزمائش اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہے وہ آنی ہے، اس کو میری اگر مگر اور کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، لیکن وہ اللہ نے اگر میرے لیے لکھی ہے تو مجھے اور مضبوط بنائے۔ ایک بہت اچھا آرٹیکل ترجمان میں آیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کس مہینے کا تھا، لیکن اس میں تھا، آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا، مصر کی جیل میں۔ اور مصر کی جیل میں وہ واقعہ تھا، اور انہوں نے اس میں پورا بیان کیا کہ کس طرح وہ کام، وہ جو میں کر نہیں سکتا تھا، وہ دین کا علم جو میں سیکھ نہیں سکتا تھا، وہ میں جیل میں حاصل کیا۔ تو مصر کی جیل سے ایک بہت اچھا آرٹیکل انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اگلے اپنے کسی لیکچر میں اس پر بات بھی رکھوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ آزمائش کہ اب ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ان کی زندگی کی تیسری آزمائش، اس جیل کے بعد ان کا ٹرائل ہونا۔ تو سب سے پہلے جب وہ جیل میں ڈالے جاتے ہیں تو اس قید خانے میں 2 غلام اور بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ اب وہ غلام اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے شیئر کرتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ خواب رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو ان کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوابوں کی تعبیر ان کو بتاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ حکمت کے ذریعے اب وہ ان دین کی دعوت کو پہنچا رہے ہیں، ان کے اندر دلوں میں اللہ کی وحدانیت کو ڈال رہے ہیں، اور ان کو یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو قوم کے عقائد ہیں وہ غلط اور فاسق ہیں۔ اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو مثال دیتے ہیں کہ تم خود یہ سوچو کہ ایک غلام کے بہت سے آقا بہتر ہوتے ہیں یا ایک آقا۔ تو اس مثال سے در حقیقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت توحید، وحدانیت، ایک اللہ کو ماننا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو براہ راست فطرت کو جھنجھوڑتا ہے۔ پیاری بہنوں،
وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا۔ پچھلے دنوں ایک ریسرچ ہوئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچ رہا ہوگا کہ اس کا جواب جو ہے وہ اسلام ہے، لیکن جو انہوں نے ریسرچ کی اور اس سے ان کو پتہ چلا سب سے زیادہ دنیا میں اس وقت پھیلنے والا مذہب ایتھیزم ہے، ایتھیسٹ۔ وہ ہر خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی اور کوئی اللہ نہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کے پیروکار ان کو وحدانیت کا قائل نہیں کر سکے، ایک اللہ کا قائل نہیں کر سکے۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے اور اگر اس کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے یا اللہ میری بات نہیں سنتا؟ نہیں پیاری بہنوں، ہمیں ہر وقت اس بات کو اپنے اندر بھی، اپنے بچوں میں بھی، اپنے گھر والوں میں بھی، اپنے پڑوسیوں میں بھی اس بات کو، اس سوچ کو غالب کرنا ہے کہ اللہ ہے، اللہ میری پکار سنتا ہے۔ جو کام بھی دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وذالک الدین القیم۔ فرما روائی، اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی صحیح طریقہ زندگی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی نہ سننا۔ تو در حقیقت وہ جو زندان کے ساتھی ہوتے ہیں ان میں سے ایک ساتھی جو ہے اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اور دوسرا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا خواب کی تعبیر بتائی اس کے مطابق وہ رہا ہو جاتا ہے اور وہ شاہ مصر کو شراب پلاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم یہاں سے نکلو تو اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا نہ بھولنا، لیکن اللہ پاک نے اس کے دل میں بھول ڈال دی اور وہ بھول گیا وہ واقعہ۔ لیکن اس کا بھول جانا بھی اللہ کی حکمت، اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ بھول گیا۔ دیکھیں، کوئی کام ہمارا ڈیلے ہو جاتا ہے، کوئی کام ہمارا دیر سے ہو جاتا ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا۔ ہم اس کوٹ کو یاد رکھیں، اللہ will make everything beautiful at the right place at the right time for the best reason. Always have faith in Allah. قرآن کی آیات، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام مشکل میں ہیں، قید خانے میں ہیں، باہر جا کر اس شخص نے کوئی بات ہی نہیں کی اس سے متعلق اور وہ بھول بھی گیا، لیکن یہ تمام اس لیے ہوا کہ اللہ ان حالات کو سازگار کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کی برتری لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا، ان عورتوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھولنا چاہتا تھا کہ در حقیقت وہ جو عورتیں ہیں وہ انہوں نے برائی کی دعوت دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اب جو آخری خواب اس میں آتا ہے وہ ایک بادشاہ کا خواب ہے، شاہ مصر کا خواب۔ اب شاہ مصر ایک خواب دیکھتے ہیں، قرآن کے الفاظ، ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا اے پارسا سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا
کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیں ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور وہ جان لیں۔ اب وہ جو ان کا خواب تھا، تو اس کا حل یعنی اس کا جو جواب تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ 7 سال تک جو ہے وہ موٹی گائیں سے مراد یہ تھا کہ 7 سال تک خوب فصل ہوگی، خوب غلہ ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال ایسے ہوں گے جب قحط سالی ہوگی، یہ انہوں نے بتایا۔ اور یہ تعبیر وہ جا کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے جو ہے وہ کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اور وہ بادشاہ کے پاس گئے۔ اور وہ جب بادشاہ کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ سے گفتگو کی اور یوسف علیہ السلام کے علامات جو کچھ بتا رہے تھے، تو انہوں نے بادشاہ سے اعلان کر دیا کہ یوسف ہماری مملکت میں اب صاحب قدر و منزلت ہیں۔ بادشاہ نے انہیں کہا میرے پاس لاؤ قرآن کی آیات تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف سے اس نے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے آپ میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ پیاری بہنوں، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے خزانے کی کنجیاں مانگی، اقتدار طلب کیا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ کیا اس کا مقصد ان کے اپنی خوبیاں گنوانا تھا؟ کیا اس کا مقصد ان کو منصب اور شہرت کی لالچ تھی؟ نہیں، اس کا مقصد تھا طاقت اور شہرت کی چاہت نہیں، بلکہ اللہ کے قانون کے نفاذ کے ذریعے سے مخلوق کے کام آنا۔ مومن منصب اور شہرت اختیار کے لیے نہیں اور لالچ کے لیے نہیں، اور بلکہ اپنی لوگوں کی مدد کے لیے یعنی وہ منصب اور شہرت اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بہتر طریقے سے وہ ادا کر سکتے۔ تو یہ جو تیسری آزمائش تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے سے نکلنے کے بعد، اب ان کی تمام آزمائشیں ختم ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت اور اقتدار دیا، لیکن عزت اور اقتدار بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ دولت اور شہرت کا ہونا بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیں پیاری بہنوں، جب مصیبت اور تکلیف اور غم کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب اسرت ہے، خوشحالی ہے، ایسے وقت میں ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، ایسے وقت میں ہم زیادہ ناشکرے بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہمارے اوپر تنگی تھی، جب فاقے تھے، تو اس کا مفہوم میں آپ نے سامنے رکھوں گی، جب اللہ نے ہمیں تنگی میں آزمایا تو ہم اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہوئے، لیکن جب اللہ نے ہمیں اسرت میں اور خوشحالی میں آزمایا تو ہم اللہ کی آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو در حقیقت منصب کا ہونا، طاقت کا ہونا، اقتدار کا ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ اب ایک آزادی اور خود مختاری کی تصویر کشی قرآن میں کی گئی کہ اللہ نے ان کو کیا ریوارڈ دیا۔ اللہ نے ان کو ایک عظیم اور ترقی یافتہ ملک ایک VIP کی حیثیت دی، وہ منصب، وہ عہدہ، وہ اختیار جہاں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ پھر اس کو مقابلہ کریں اگر ہم ان کی پچھلی حالات سے، وہ اندھے کنویں میں تھے، وہ قید و بند کی سختیاں جھیل رہے تھے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، یعنی مشکلات سے نکال کر آسانیوں میں اللہ لاتا ہے، پریشانیوں کو اللہ پاک خوشی سے بدل دیتے ہیں، خوف کو اللہ پاک امن سے بدل دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اللہ پاک بلند مقام دے دیتے ہیں ان افراد کو جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کو خوشخبری، ان کو صبر اور ان کے احسان کا یہ جزا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر پیاری بہنوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جگہ، اس قیادت اور اس اقتدار اور اس منصب کی کنجی جو ان کو ملتی ہے، وہ اس قیادت کی جو صفات ہیں، ان قیادت کی صفات کی وہ امین ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان کا اپنے بھائیوں سے رویہ،
تو ہم اگر ہم ان سیرت کے واقعات سے سبق لینا چاہیں تو ایک ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قیادت کی جو صفات بیسک ہیں وہ یہ کہ قیادت علیم ہو، قیادت حفیظ ہو، وسائل کی حفاظت کرے، قیادت امین ہو، امانتوں پر پورا بھروسہ کرے۔ جو انسان اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو اس پیش کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ جو فرد اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو، جب قوم کو ضرورت ہو اور ایک فرد اپنے اندر اہلیت محسوس کرے تو وہ خود آگے بڑھ کر وہ کام کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ضرورت تھی ان مشکل حالات میں جب قحط سالی کا واقعہ ہونا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس وقت میں پیش کیا اور اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اہل ہوں اور میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب، اس سے پہلے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ تو در حقیقت اللہ نے جب ان کو عظمت دی تو انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ عظمت در حقیقت عاجزی اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ جب کوئی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت اور بڑائی انسانوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کو تمام حالات میں یاد رکھا۔ ایک اور چیز جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہے، آخر کے جو واقعات ہیں، وقت کی کمی کے باعث میں تھوڑا تیزی سے گزرتی ہوں، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا کہ جب ان کے بھائی آتے ہیں اور وہ پھر پورا جو معاملہ قرآن میں رکھا گیا ہے کہ وہ ان کے سامان میں کوئی چیز چھپا دی جاتی ہے اور پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو روک لیتے ہیں نا، تو در حقیقت ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ اللہ پاک معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ یعنی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت دے رہے ہیں جو حق پر ہے، لیکن حق پر ہونے کے باوجود وہ اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے، لوگوں کو معاف کر رہا ہے۔ کوٹیشن ہے، نیور لیو اے ٹرو ریلیشن شپ فار فیو فالٹس، نو بڈی از پرفیکٹ، نو بڈی از کریکٹ ایٹ دی اینڈ، افیکشن از آلویز گریٹر دین پرفیکشن۔ ہمارے جو رحم کے رشتے ہیں ہم ان کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے دلوں کو نفرت اور کینے سے پاک رکھیں، اپنے ذہن کو پریشانیوں سے آزاد رکھیں، تو ہماری زندگی میں ضرور سکون آ جائے گا۔ دوسروں سے ہم توقعات کم رکھیں، اللہ کی ذات سے توقع زیادہ رکھیں۔ بس پیاری بہنوں، یہ احسن القصص ہے، ضرور ہم اس کی تمام تفسیر بھی پڑھیں، لیکن آج جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنی بلیسنگز جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، مجھے پازیٹیو تھنکر ہونا چاہیے، برائیوں میں مجھے نیگیٹو نہیں سوچنا شروع کرنا چاہیے، اور اگر میں دوسروں کو معاف کر دوں گی تو اللہ پاک
مجھے بھی معاف فرمائے گا، اور دوسروں کو معاف کر کے ہی میں لوگوں کے دل جیت سکتی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔